آپ دو بھائیوں کی مثال لیں۔ پہلا بھائی بے انتہا لالچی، موقع پسند، مفاد پرست اور کرپٹ تھا، جبکہ دوسرا بھائی ایماندار، دیندار، مثبت سوچ کا حامل اور قناعت پسند تھا۔ دونوں بھائی عملی زندگی میں داخل ہوئے تو پہلے بھائی نے میڈیکل سٹور کھول لیا، جبکہ دوسرا بھائی اسکول ٹیچر بن گیا۔ پہلے بھائی نے چند ہی ماہ میں میڈیکل سٹور کو ٹیکسال بنا لیا۔ وہ دعائیں سٹاک کرتا، جب مریض دوا کی تلاش میں ایڑیاں رگڑنے لگتے تو وہ دگنی اور 3 گنی قیمت میں دعائیں بیچتا۔ وہ نکلی اور جعلی دعائیں بھی بناتا تھا، وہ ایکسپائرڈ دعائیں بھی فروخت کرتا تھا، اور وہ نشے کے ٹیکے بھی بیچتا تھا۔ اس نے جعلی ڈراپس، آنکھ کے جعلی قطروں اور 2 نمبر مرہموں کی فیکٹری بھی لگا لی، اور وہ لوگوں کو درد کش دوائیں اور سٹیرائڈ بھی بیچنے لگا۔ اس نے 2-3 سال میں شہر میں نصف درجن کے قریب میڈیکل سٹورز بنا لیے۔ اس نے ڈاکٹروں کو قرضے دے کر شہر میں نئے کلینکس اور ہسپتال بھی بنوائے، اور وہ ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگا۔ اس شہر میں کبھی صرف 1 ڈاکٹر اور 2 میڈیکل سٹورز ہوتے تھے، لیکن اس بھائی کی مہربانی سے شہر میں 2 سے 3 درجن کلینکس بن گئے، اور میڈیکل سٹورز کا کوئی شمار قطار نہ رہا۔ شہر کا جو بھی شخص ایک بار کسی ڈاکٹر کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا، دوائی اس کے معمول کا حصہ بن جاتی، اور شہر میں کوئی ایسا شخص اور کوئی ایسا گھرانہ نہیں بچا تھا جو ہفتے میں کم از کم 1 دن اس کے کسی سٹور سے دوا نہیں خریدتا تھا۔ چنانچہ اس کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا، اور وہ شہر کا متمول ترین شخص بن گیا۔ شہر کی سب سے بڑی کوٹھی اس کی ملکیت تھی۔ شہر کے مسافات میں اس کا ایکڑوں پر محیط فارم ہاؤس تھا۔ شہر میں سب سے زیادہ گاڑیاں اس کے پاس تھیں، اور اس کی دکانوں اور گھروں میں 60-70 کے قریب ملازم تھے۔ اس کے بچے لاہور اور مری میں پڑھتے تھے، اور وہ چھوٹے شہر میں رہنے کے باوجود شہزادوں اور بادشاہوں جیسی زندگی گزارتا تھا۔ دوسرا بھائی اس سے یکسر مختلف تھا۔ وہ اسکول میں 3,500 روپے کا ملازم تھا، اور وہ پوری ایمانداری سے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی اسکول سے چھٹی نہیں کی۔ اس کے والد کا انتقال ہوا تو وہ والد کی تدفین کے بعد سیدھا اسکول پہنچا، اور اس دن بھی اس نے کلاس لی۔ وہ اسکول کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی اسکول میں رک جاتا تھا، اور وظیفے کے امتحان دینے والے بچوں کو مفت ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ وہ اسکول کے نالائق بچوں کو جمع کرتا تھا، اور شام کو انہیں گھر لے آتا تھا۔ اپنے گھر سے انہیں کھانا کھلاتا تھا، اور رات گئے تک انہیں پڑھاتا تھا۔ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ بڑا شاندار تھا۔ وہ اپنے بچوں کو خود سکول چھوڑتا تھا، انہیں سکول سے لے کر اپنے سکول آتا تھا، انہیں کسی درخت کے نیچے بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، اور اس کے بعد انہیں ہوم ورک کرواتا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو 3-4 جماعت میں شیکسپیئر کے پورے ڈرامے رٹا دیے تھے۔ اس کے بچے ریاضی کے مشکل سے مشکل سوال چٹکی بجا کر حل کر دیتے تھے۔ وہ اپنے شاگردوں اور بچوں کو اخلاقیات بھی سکھاتا تھا۔ اس نے انہیں روز نہانے، دانت صاف کرنے، بال بنانے، ناخن تراشنے، سلام میں سبقت کرنے، بڑوں کی عزت کرنے اور ورزش کرنے کی عادت بھی ڈال دی تھی۔ وہ اپنے شاگردوں اور بچوں کو اعتماد اور بہادری کا سبق بھی دیتا تھا۔ چنانچہ اس کے بچے اور شاگرد اعتماد کی دولت سے بھی مالا مال تھے۔ دوسرے بھائی نے اپنے حلقے میں شامل ہونے والے ہر بچے کو قناعت اور وسعت قلبی کی دولت سے نواز دیا۔ وہ لوگوں کو نماز اور روزے کی عادت بھی ڈال دیتا تھا۔ اس نے اپنے شاگردوں اور بچوں کو مطالعے اور غور و فکر کی عادت بھی دے دی تھی۔ وہ لوگوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیتا تھا۔ چنانچہ اس کے شاگرد اور بچے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس کے تمام بچوں نے وظیفے حاصل کیے اور اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر پاکستان کے بڑے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے چلے گئے۔ اس کے ایک بیٹے نے FSC میں لاہور بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور سرکاری وظیفے پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخل ہوا اور وہاں بھی تمام کلاسوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ میڈیکل کالج سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسکالرشپ پر امریکہ گیا۔ وہاں سے اس نے لیزر میں اسپیشلائزیشن کی اور کراچی میں آ کر لیزر سرجری کا کلینک بنا لیا۔ وہ آج کل کراچی میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ڈاکٹر ہے۔ دوسرے بیٹے نے CSS کیا، فارن سروس جوائن کی اور وہ آج کل یورپ کے ایک ملک میں کونسلر ہے۔ تیسرا بیٹا MA کرنے کے بعد سیاست میں آیا اور آج کل پارلیمنٹ کا ممبر ہے۔
جبکہ ماسٹر صاحب کے شاگرد پورے ملک میں بکھرے ہوئے ہیں اور تمام بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں یا پھر کامیاب بزنس مین ہیں۔ ماسٹر صاحب پاکستان کے جس شہر میں جاتے ہیں درجنوں بااثر لوگ ننگے پاؤں ان کی طرف دوڑتے چلے آتے ہیں۔ یہ دوسرے بھائی کی کہانی تھی۔ اب پہلے بھائی کی طرف آتے ہیں۔ پہلے بھائی نے کروڑوں روپے کمائے۔ وہ پوری زندگی اپنے سکول ٹیچر بھائی کی غربت اور بے وقوفی پر ہنستا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا بھائی زمینی حقائق سے ناواقف ہے، چنانچہ وہ اپنا وقت اور توانائی ضائع کر رہا ہے۔ وہ بھائی کو ہمیشہ پرائیویٹ سکول کھولنے یا اپنے ساتھ میڈیکل سٹور بنانے کا مشورہ دیتا تھا، لیکن دوسرے بھائی نے ہمیشہ ہنس کر ٹال دیا۔ وہ اپنی غربت اور فکر و فاقے میں خوش تھا۔ پہلا بھائی اس پر ہنستا رہا اور اپنی دولت میں اضافہ کرتا رہا، لیکن پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ 40 سال کی عمر میں پہلے بھائی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ اس اٹیک سے بچ گیا، لیکن اس کی صحت نہ سنبھل سکی۔ اس نے بائی پاس کرایا، آپریشن ٹھیک نہ ہوا اور اس کے پھیپھڑوں میں پانی پڑ گیا۔ اس نے پھیپھڑوں کا علاج کرایا تو گردے جواب دے گئے۔ اس نے گردہ خرید لیا تو اس کا لبلبا جواب دے گیا۔ اس نے انسولین لینا شروع کی تو اس کے گلے میں کینسر نکل آیا۔ اس نے کینسر کا آپریشن کرایا تو اس کے گھٹنے جواب دے گئے۔ اس نے گھٹنے تبدیل کرائے تو اس کے دماغ میں رسولی نکل آئی۔ غرض وہ ایک مسئلے سے نکلتا تو دوسرے میں داخل ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ بستر سے لگ گیا اور 20 برس کی لگاتار بیماری کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس نے زندگی میں اپنے بچوں کو کبھی گرم ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ بچے پیسے کی فراوانی کی وجہ سے زیادہ پڑھ بھی نہ سکے، چنانچہ باپ کے انتقال کے بعد ان کے ہاتھ میں اثاثے آئے اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ کاروبار اور بینک بیلنس کا بٹوارا ہوا۔ بچوں نے باپ کی زمین جائیداد بیچی اور لاہور اور اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ وہاں انہوں نے غلط موقع پر غلط انویسٹمنٹ کی اور سارا پیسہ برباد کر دیا، یہاں تک کہ وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے۔ آج کل پہلے بھائی کا ایک بیٹا لاہور کی ایک کچی آبادی میں کریانے کی چھوٹی سی دکان کرتا ہے، دوسرا بیٹا اسلام آباد کے ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس ملازم ہے، اور تیسرا بیٹا نشے میں دھت ہو کر سڑکوں پر پڑا رہتا ہے، جبکہ اس کی بیوہ اپنی بیٹی کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے۔ پہلے بھائی کی ساری سلطنت اینڈ آف دا ڈے برباد ہو گئی۔ ہم اب دونوں بھائیوں کی کہانی کے نتیجے کی طرف آتے ہیں۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو راستے ہوتے ہیں، برائی کا راستہ اور اچھائی کا راستہ۔ برائی کا راستہ خوبصورت بھی ہوتا ہے اور شارٹ کٹ بھی۔ انسان اس راستے پر چل کر بہت جلد دولت، اختیار اور آسودگی پا لیتا ہے، لیکن سفر کے درمیان یا آخر میں یہی آسودگی، یہی اختیار اور یہی دولت اس کی سب سے بڑی ناکامی بن جاتی ہے۔ اسے کوئی بیماری لگتی ہے اور اس بیماری کا علاج اس کی آدھی دولت کو نگل جاتا ہے۔ باقی دولت اس کی نالائق اولاد اجاڑ دیتی ہے اور آخر میں وہ انسان اور اس کا خاندان 0 پوائنٹ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا راستہ ذرا طویل، مشکل اور کٹن ہوتا ہے۔ اس راستے پر چلنے والے لوگ دوران سفر زیادہ سہولتیں حاصل نہیں کر پاتے، انہیں فاقے بھی کاٹنے پڑتے ہیں اور اپنی خواہشوں اور حسرتوں کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، لیکن سفر کے آخری حصے میں وہ دنیا کی تمام نعمتیں پا جاتے ہیں۔ انہیں دولت بھی ملتی ہے، عزت بھی، شہرت بھی، نیک نامی بھی اور سکون بھی۔ آپ واپس دونوں بھائیوں کی طرف آئیں۔ آج پہلا بھائی قبر میں عذاب بھگت رہا ہے، جبکہ دوسرا بھائی 70 سال کی عمر میں بھی صحت مند ہے۔ اسے دل کا عارضہ لاحق ہے اور نہ ہی پیشاب کی تکلیف۔ وہ روزانہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اور 5-5 کلومیٹر واک کرتا ہے۔ پہلے بھائی کے بچے کوڑی کوڑی کے محتاج ہیں، جبکہ دوسرے بھائی کے بچے کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ پہلا بھائی بدنامی اور عبرت کا نشان بن چکا ہے، جبکہ دوسرے بھائی کے استقبال کے لیے سینکڑوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اینڈ آف دا ڈے دوسرا بھائی کامیاب قرار پایا۔ مجھے یہ واقعہ میرے ایک استاد نے سنایا تھا اور آخر میں مجھے مشورہ دیا تھا کہ تم جب بھی زندگی کی منصوبہ بندی کرنا، اینڈ آف دا ڈے کو سامنے رکھ کر کرنا، اس کی پلاننگ کرنا، تم کبھی خسارے میں نہیں رہو گے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے،
اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔